الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن میرے قابل احترام مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو اچھے اخلاق و اوصاف کی تعلیم دی اور بری عادتوں اور بری خصلتوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں یہ آپ کی تعلیمات سے ابھر کر کے آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے اخلاق پوری انسانیت کو سکھائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ،
میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ عمدہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے اور برے اخلاق، بری خصلتوں، بری عادتوں سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں ایک چیز ہے عفت اور پاک دامنی، یعنی اپنے آپ کو زنا اور زنا کے اسباب و وسائل، یعنی وہ تمام کام جو آدمی کو زنا تک پہنچاتے ہیں، آنکھ کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، ہاتھوں اور پاؤں کا غلط استعمال، ابھی جو مفتی صاحب نے اپنے بیان میں تفصیل فرمائی، یہ سارے فواحش کہلاتے ہیں، بے حیائی کے کام، اور یہی وہ حرکتیں ہیں جو آدمی کو زنا تک پہنچاتی ہیں۔ ان کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اسلام نے جب زنا سے منع فرمایا اور زنا کو حرام قرار دیا، قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت پھٹکو، انہو کان فاحشا وساء سبیلا، وہ ایک بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو اتنا ہی نہیں کہ زنا سے روکا ہو، زنا کے جو اسباب ہیں، مبادیات ہیں، یعنی وہ کام جن کے نتیجے میں آدمی زنا تک پہنچتا ہے، ان سے بھی منع فرمایا۔ یہ اسلامی تعلیمات کی بہت بڑی خوبی ہے کہ جب کسی چیز سے روکتا ہے اسلام تو خالی اسی چیز سے نہیں روکتا، اس کے جتنے اسباب و وسائل ہیں ان سے بھی روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب پینے سے منع فرمایا، تو شراب سے جب روکا تو اب جو چیزیں شراب تک پہنچانے والی ہیں، شراب کا بنانا، شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کو کسی کو لا کر کے دینا، شراب جو ہے کسی کے سامنے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ان کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ گویا وہ تمام حرکتیں جن کے نتیجے میں، وہ تمام کام جن کے نتیجے میں آدمی شراب تک پہنچ سکتا ہے، ان کو بھی شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا۔ ورنہ تو اکیلی شراب کو حرام قرار دیا جائے اور باقی چیزوں کی اجازت دی جائے تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے بچنا۔ کہ ایک شاعر نے کہا ہے تختہ بندم کر دئی، کیا ہے وہ فارسی کا شعر ہے، کہ مجھے آپ نے لکڑی کے تختے کے اوپر باندھ کر کے دریا میں ڈال دیا، اور پھر یوں کہتے ہیں دامن تر مکن ہوشیار باز، اپنے دامن کو بھیگنے مت دینا، ذرا سنبھل کے رہنا۔ بھائی سمندر میں ڈال دیا، باندھ کر کے ڈال دیا، اور پھر تنبیہ یہ کی جاتی ہے اور یہ گویا خاص تاکید کی جاتی ہے کہ اب تمہارا دامن تر نہ ہونے پائے، ذرا سنبھل کر کے رہنا۔ کیسے سنبھل کر کے رہیں گے؟ اسلام یہ خوبی ہے، سد ذرائع، کہ کسی بھی گناہ سے جب منع کرتا ہے تو اس گناہ کے جو اسباب و وسائل ہیں ان سے بھی منع کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے آپس میں میل جول کو حرام قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، نکاح کے موقع پر بے دریغ مرد اور عورتیں آپس میں ملتی ہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ نوجوان اپنے مستقل پروگرام عاشق
معاشرے کے وہ انہی نکاح کے زمانے میں شادیوں کے موقع پر ترتیب دیتے ہیں، اور جو ہے اسی موقع پر وہ اپنی جو ہے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں اس سلسلے میں۔ حالانکہ عورتوں کو دیکھنے تک سے منع کیا، نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دیکھو نگاہ کو نیچا رکھنے کے بعد یہ کہا گیا شرمگاہ کی حفاظت کریں، گویا آپ کی شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے نگاہ کے نیچا رکھنے پر۔ ایک آدمی نگاہ کی تو حفاظت کرتا نہیں تو لا محالہ وہ ان برائیوں میں مبتلا ہوگا۔ اور پھر یہ حکم الگ سے عورتوں کو بھی دیا گیا، حالانکہ قرآن پاک کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو حکم ایمان والوں کو دیا جاتا ہے اس میں مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ خطاب نہیں کیا جاتا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر کے دونوں کو، مردوں اور عورتوں دونوں کو خطاب کر کے جو حکم بھی بتلانا ہو بتلایا جاتا ہے، چاہے کرنے کا ہو چاہے روکنے کا ہو۔ لیکن اس نگاہ کے معاملے میں الگ مردوں کو اور عورتوں کو الگ حکم دیا گیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا نگاہ کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا۔ اتنا تاکیدی حکم ہے۔ آج یہ گناہ بد نظری کا، نگاہ کی بے احتیاطی کا جس کثرت سے کیا جاتا ہے، شاید کوئی اور گناہ اتنی کثرت سے نہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سب سے خطرناک گناہ ہے۔ حضرات صوفیاء رحمہم اللہ کے نزدیک یہ بدنگاہی جو ہے اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جو آدمی بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ تمام صوفیاء کا اس پر اتفاق ہے۔ حالانکہ دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس گناہ کی نحوست یہ ہے کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہوگا کبھی بھی اس کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اس لیے اس سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہ کی یہ جو اسباب ہیں، زنا کی، زنا تک پہنچانے والی جتنی شکلیں ہیں، عورتوں مردوں کے آپس میں ملنے جلنے کو، اس طرح مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا، اس سے منع کیا گیا۔ کسی عورت کا بے پردہ نکل کر کے مردوں کے پاس سے گزرنا، اس سے منع کیا گیا۔ عورتوں کو باقاعدہ پردے کا حکم دیا گیا، حجاب کا، کہ باہر تو یہ کہ ان کو ہر وقت باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ تم اپنے گھروں کے اندر جم کر کے رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بے حیائی کے ساتھ نہ نکلو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو ہے وہ کھلے چہرے سے اور اوڑھنی بھی اپنا سینہ نہ ڈھاکے ہوئے پیچھے ڈال کر کے نکلا کرتی تھی، کہ ایسا مت کرو۔ قرآن نے یہ حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو یہ حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے، زنا کرنے والی۔ کیوں؟ ایک عورت کا خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرنا، عورت کے جسم سے جو خوشبو آئے گی نہیں،
تو مرد کی شہوت ابھر جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ عورت اس طرح مردوں کے پاس سے خوشبو لگا کر گزرے اور مردوں کی شہوت کو جنبش نہ ہو، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شریعت نے ایسی عورتوں کو یہ حکم دیا، کسی بلا ضرورت نکلنے سے منع کیا۔ نکلنا ہو تو حکم یہ دیا گیا کہ سادہ اور میلے کچیلے کپڑوں میں نکلے۔ اب تو معاملہ الٹا ہے، گھر میں میلے کچیلے کپڑوں میں رہے گی، لیکن باہر نکلنے کا وقت آئے گا نا تو خوب بن سور کر کے، شوہر کے سامنے تو وہ بالکل ایسی ہی رہتی، دبلی بنی رہتی۔ اب تو دبلیاں بھی بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ بغیر بناؤ سنگار کے، لیکن پرائے لوگوں کے پاس جاتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شوہر کے پاس اجازت مانگے نا تو شوہر بھی ان کا ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، میلے کپڑے پہن کے جا، کبھی بھی نکل نہیں جائے گی۔ یہ شرط لگا کر آپ اجازت دیجیے تاکہ اس کو یہ بھی لگا ہے موقع ملے کہ مجھے اجازت نہیں دی جانے۔ تو بہرحال شریعت یہی کہتی ہے کہ میلے کچیلے کپڑوں میں اور خوشبو لگائے بغیر، خوشبو لگا کر جب جاتی ہے تو مردوں کے مجمع سے جب گزرتی ہے تو مردوں کی شہوت ابھر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بجتا ہوا زیور پہن کر نہ جائے، ایسا زیور پہنا ہو جس میں سے آواز آتی ہے، تو عورت جب اس طرح کا زیور پہن کر مردوں کے مجمع سے گزرے گی تو اس وقت بھی مردوں کی شہوت ابھر جاتی ہے۔ شریعت نے منع کیا۔ یہ سارے وہ اسباب ہیں جو گناہ تک، زنا تک پہنچانے والے ہیں، ان سارے اسباب کو شریعت نے روکا۔ کسی عورت سے کوئی چیز مانگنی ہو تو مردوں کو حکم دیا گیا کہ دیوار کی آڑ میں سے مانگو، اور مرد کا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ بات کرے تو عورت کو حکم دیا کہ اجنبی مرد کے ساتھ جو ہے وہ روکھے لہجے میں، یعنی ایسے ٹون میں کہ مرد کو لالچ پیدا نہ ہو۔ یہ عورتیں جو ہیں نا ذرا لبھانے والے لہجے میں جب بولے گی تو سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ شکار ہو سکتا ہے، تو پھر آگے اس کی تدبیریں وہ سوچتا ہے۔ شریعت نے اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنے میں بھی حکم یہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ سارے راستے زنا کے، ان سارے احکامات کو دے کر شریعت نے بند کی۔ یہ آدمی کا بد نظری کرنا، بد نظری کتنی خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، النظرۃ سہم مسموم من سہام الشیطان، کہ بد نگاہی جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ بندوق، رائفل، یہ سب آلے نہیں تھے مردوں کو مارنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں تیر تھے، یعنی دور سے کسی کو اگر آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو تیر چلایا جاتا تھا۔ اب تیر جو ہے وہ اس کے لکڑی کے اوپر ایک لوہا لگایا جاتا تھا، وہ لگے تو اس کے سینے کو آر پار ہو جائے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ نشانہ اگر نہیں لگا، ذرا سا لگ کر کے چلا گیا، خراش ہو گئی، تو وہ لوگ اس تیر کو جو ہے وہ زہر کے اندر بجھاتے تھے، زہر میں بجھاتے، زہر میں زہریلا بناتے تھے اور پھر چلاتے تھے، تاکہ وہ اگر اندر بھی نہیں گھسا، خالی اس کی خراش لگ گئی تو بھی اس زہر کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد نگاہی کو شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر بتلاتے ہیں۔ اور آگے فرما، یہ تو میں کہہ رہا تھا یہ حدیث قدسی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے۔ من ترکہا مخافتی، جو آدمی میرے ڈر سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ڈر سے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بد نگاہی سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو فقط اللہ کا ڈر ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تاکید فرمائی کہ بھائی
اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ ایسے دیکھو ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم کبھی کوئی برا کام نہیں کرتے، ارے دیکھنے والا وہ بچہ ہی ہو تو بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کا اہتمام، وہ کیا سوچے گا؟ حالانکہ وہ جو ہے اس کے دیکھ لینے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ بندہ جب معمولی بچے کو کے دیکھنے پر اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ اس بچے سے تو اس نے حیا کی اور مجھ سے حیا نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا، میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال سے واقف ہے، بخوبی واقف ہے۔ تو بہرحال باری تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ڈر سے اپنے آپ اس بدنگاہی سے بچے گا، قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی کل کو اللہ کے سامنے جواب دینے کے ڈر سے جو ہے جواب دینے کے خیال سے ڈرا، گناہ کرنے سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہ سے روکا تو اس کے لیے جنت ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے گویا جب گناہ کرنے کا تقاضا پیدا ہوا تو اس نے یوں سوچا کہ میں گناہ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو کل جواب کیا دوں گا میدان حشر۔ اسی تصور سے اپنے آپ کو اگر روک دے گا گناہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور یہاں بھی اس حدیث میں حدیث قدسی میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں من ترکا مخافتی، جو میرے ڈر سے بدنگاہی کو چھوڑے گا ابدلتہ ایمانا یزید حلاوتہ فی قلبہ، میں اس بدنگاہی کے بدلے میں اس کو دل میں ایک ایسی ایمانی کیفیت عطا فرماؤں گا جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ گویا اس بدنگاہی کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی اونچی نعمت عطا کی جاتی ہے، ایمانی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس کو ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدنگاہی کرنے کی وجہ سے یہ عبادات اور طاعت کی حلاوت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان ساری عبادات میں کوئی جان نہیں، کوئی لطف نہیں، کوئی حلاوت نہیں۔ کیوں؟ یہ بدنگاہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بدنگاہی کو آدمی چھوڑ دے تو پھر دیکھو عبادات کی لذت کیسی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ زنا کے جتنے بھی اسباب تھے، زنا تک پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں تھیں، شریعت مطہرہ نے بڑے اہتمام اور تاکید کے ساتھ اس کو روکا۔ اجنبی عورت کو دیکھنا، زنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ پرائی عورت کو دیکھنا ہے۔ کان کا زنا اس کی بات کو سننا ہے۔ زبان کا زنا اس کے ساتھ بات کرنا ہے۔ ہاتھ کا زنا اس کو چھونا ہے۔ پاؤں کا زنا اس کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ یہ سارے اعضاء گویا زنا کے اندر۔ آج کل تو جو ہے اس کی کثرت کے نتیجے میں نوجوانوں کا ذہن ایسا بن رہا ہے کہ ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا تھا وہاں زامبیا کا، نہیں ملاوی کا، مفتی صاحب کا بیان تھا۔ اب نوجوانوں میں بھئی نوجوان یہ نوجوان بیان کریں، مجھے بیان کرنے کے لیے نہیں بٹھاتے تھے کیونکہ الجنس و یمیل الی الجنس، جوان جو ہے جوانوں ہی کو پسند کرتے ہیں۔ تو ان کے بیان انہوں نے ان ساری چیزوں کو بعد میں الگ مجلس جوانوں کی رکھی گئی تھی، یہ ساری چیزیں بیان کی تو جوان لوگ پوچھنے لگے مول صاحب یہ بھی گناہ ہے؟ یعنی ان کو یہ معلوم کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے اس میں کوئی گناہ نہیں، خالی وہ برا کام کرنا اسی کو گناہ سمجھتے تھے، باقی پرائی عورت کو دیکھنا شہوت کے ساتھ، اس کی باتیں سننا، اس کو چھونا، اس تک چل کر کے جانا، یہ کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ شریعت نے ان ساری چیزوں کو گناہ ہی نہیں زنا بتلایا، یہ عضو کا زنا ہے۔ تو بہرحال یہ زنا سے بچنے کی کہ زنا کے جتنے بھی اسباب تھے ان سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات میں عفت اور پاک دامن، یعنی اپنے آپ کو زنا اور زنا کے اسباب سے بچانا، یہ بنیادی تعلیم تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر روم کے نام دعوت اسلام کا خط بھیجا، تو وہ خط جب اس کے پاس پہنچا تو چونکہ قیصر روم ہرقل جو تھا وہ اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا اور نبی آخر الزمان کی ساری علامتوں سے واقف تھا، تو اس کو جب بتایا گیا کہ عرب میں ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، انہوں نے یہ خط آپ کے اوپر بھیجا ہے، تو اس کی دانشمندی اور عقل مندی کی بات تھی کہ اس خط کو پڑھنے سے پہلے اس نے ضروری سمجھا کہ یہ بھیجنے والی شخصیت کون ہے، ذرا ان کے حالات معلوم کرو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ جس علاقے سے یہ خط آیا ہے اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں مل جائیں گے۔ اس کے آدمی اس وقت ہرقل جو ہے اپنی ایک نظر پوری کرنے کے لیے یروشلم آیا ہوا تھا، تو اس کے لوگوں نے کہا وہاں عرب کے لوگ تجارت کی غرض سے یہاں شام سیریا میں آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی قافلہ آیا ہو۔ چنانچہ ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، اور اتفاق کی بات کہ اس قافلے کے سردار بھی ابو سفیان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے اس وقت، تمام قریش مکہ کے سردار تھے، وہ اس قافلے کے سردار تھے۔ چنانچہ اس کے لوگ جو ہرقل نے حکم دیا ان قافلے والوں کو بلایا گیا، ہرقل نے باقاعدہ اپنا دربار جو ہے منعقد کیا اور دربار میں منعقد کر کے پھر ان کو دربار میں بلایا۔ پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ تم نے یہ جس شخص نے اپنے آپ کو نبی بتلا رہے ہیں جو آدمی، تم میں سے کون ہے جو نسبی خاندانی اعتبار سے ان سے سب سے زیادہ قریب ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ اتفاق کی بات کہ رشتہ داری اور خاندانی اعتبار سے قافلے والوں میں سب سے زیادہ قریب یہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہیں ہاشم کے ابا جو ہے نوفل، ان کے 4 بیٹے تھے، تو حضور کے پردادا ہاشم اور ان کے پردادا ابو سفیان کے جو ہیں ان کا نام عبد شمس تھا، دونوں بھائی تھے، تو خاندانی اعتبار سے سب سے قریب یہی تھے۔ ہرقل نے ان کو آگے بٹھایا اور باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھا کر اپنے دباشیے کے ذریعے سے، یعنی جو الگ الگ زبانوں کی ترجمانی کرتے ہیں، انٹرپرینٹر جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، تو اس کے ذریعے سے ان ساتھیوں کو کہا کہ میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر ان جوابات اس کے جوابات میں یہ جھوٹ بولیں تو بتا دینا۔ خیر کہ روایت تو بہت لمبی ہے، اس نے 10 سوالات کیے جن کے ابو سفیان نے جواب دیے۔ ان کے ہر جواب سے جو ہے ہرقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ گویا سچے نبی ہیں۔ جو تبصرہ کیا اس کا خلاصہ یہی تھا۔ چنانچہ آخر میں اس نے ان سے پوچھا ماذا یامرکم، کہ یہ نبی تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، یہ ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے دشمن نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن نے اس زمانے کے بہت بڑے بادشاہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا، اس میں ان 4 چیزوں کو ذکر کیا۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ عفاف، پاک دامن، وہ آپ کی یہ بنیادی تعلیم تھی۔ چنانچہ آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بکثرت آپ کے وہ ارشادات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ حضور کا ارشاد ہے عفو طیف نساؤکم و برو آباؤکم تبرکم ابناؤکم، تم پاک دامن رہو۔ یہ پاک دامنی کا حکم دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تم پاک دامن رہو، طیف نساؤکم، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔
وہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غفلت سے کام لیں گے تو قدرتی اثر اس کا پڑے گا کس کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر، وہ بھی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بہت سی مرتبہ عورت جو ہے فطری اپنی عادت کے اعتبار سے برائی والی نہیں ہوتی، لیکن شوہر کی بری عادتوں کے نتیجے میں وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہوتی۔ حضور حکم دے رہے ہیں تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ وبروا آباءکم، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ہے گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ نے بھلائی کا سلوک کیا ہے، ان کی فرما برداری کی ہے، ان کی جو ہے خدمت کی ہے، تو آپ کے اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ اور خدا نہ کرے ماں باپ کی خدمت میں آپ نے کوتاہی سے کام لیا تو وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہی حال پاک دامنی کا ہے، آپ نے پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا کیا تو آپ کے گھر میں بھی یہ ہوگا، خیر یہ خوبی پائی جائے گی۔ اور خدا نہ کرے آپ نے اگر پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو وہاں گڑبڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے موقع کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے کہ بول رہا ہوں یاد ہے، لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم، تم زنا مت کرو کہ تمہاری عورتوں کے ساتھ جو ہے صحبت کی لذت سے تم محروم کر دیے جاؤ۔ دیکھو اس سے ایک اور نقصان معلوم ہوا زنا کا۔ جو لوگ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ جو حلال طریقے سے صحبت کرتے ہیں اس کا مزہ نہیں آتا، بس ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ کس میں؟ زنا کے اندر۔ زنا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ جو حلال اور پاکیزہ صحبت ہوتی ہے اس سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ بھائی میں کہا کرتا ہوں بازار کے کھانے کی جس کو عادت پڑ گئی ہو اس کو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا، یہ ایسا معاملہ ہے۔ جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت سے لذت حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم، زنا عفوا تعف نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں۔ زنا بنو فلانی فقد زنت نساؤہم، کہ فلانے خاندان والوں نے زنا کا ارتکاب کیا تو ان کی عورتیں بھی زناکار بن گئی۔ واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں ہمارے مفتی صاحب، تو اس اصول پر بہت سارے واقعات سنایا کرتے ہیں مفتی محمود صاحب۔ اور تو آپ اپنے معاشرے میں سماج میں دیکھیں گے نہیں ذرا عبرت کی نگاہ سے تو آپ کو اپنے سماج میں بھی سماج ہی میں اس کے بے شمار نمونے حضور کے اس ارشاد کے مل جائیں گے۔ میں ایک قصہ بیان کیا کرتا ہوں، ہمارے بچپن میں ہم نے سنا تھا، کچھ دیکھا بھی تھا کچھ۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، تازہ فارغ ہو کر کے آئے تھے، بہت عمدہ صحت، بڑے خوبصورت ایک دم اونچے پورے، ہمارے گاؤں میں پڑھانے کے لیے آئے۔ پڑھا رہے مکتب میں، اسی دوران ایک عورت سے آنکھ لڑ گئی اور تعلق پیدا ہو گیا، اور تعلق آگے بڑھا یہاں تک کہ زنا تک نوبت آئی، بدکاری تک۔ اب ایسی چیزیں چھپتی تو نہیں ہیں، بہرحال بل تو کھل ہی جاتا ہے۔ پتہ چلا، ذمہ داروں کو معلوم ہوا، اس زمانے کے ذمہ دار بھی سمجھدار ہوا کرتے تھے، اجلت سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں، چلو ہم اس کی شادی کرا دیں۔ گاؤں والوں نے خود ہی مول صاحب کی اجازت لے کر، ایک اور مول صاحب تھے دوسرے گاؤں میں، بڑے اچھے، ان کی بیٹی کے ساتھ، بڑی خوبصورت بیٹی، رشتہ قائم کیا، نکاح بھی کرا دیا۔ وہ عورت گھر میں آئی لیکن عادت جو پڑی ہوئی تھی
اس کی وجہ سے اپنی بیوی پر نظر ہی نہیں جا رہی، اسی کی خوبصورتی ان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی۔ نکاح کے بعد بھی وہی اسی میں مبتلا رہے۔ ذمہ داروں نے دیکھا کہ یہ تو سدھرنے کا نام نہیں لیتے، بالآخر مجبور ہو کر ان کو الگ کر دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ مطلب آپ کو رخصت کرتے ہیں جاؤ۔ اب وہ لڑکی جو تھی وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بڑی اچھی نیک لڑکی، لیکن حال یہ تھا کہ اس عورت کے ساتھ جب بدکاری مبتلا ہوتے تھے تو اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیتے تھے دھکا دے کر۔ خیر یہ تو ہو گیا۔ بعد میں جب ان کی عمر ڈھلی وہاں سے اپنے گھر آئے رہنے کے لیے تو حال یہ ہوا کہ اب وہی عورت ان کی بیوی جو ہے بدکاری میں مبتلا ہوئی، اور وہ ایک مرد کے ساتھ بدکاری میں، وہ مرد گھر میں آتا تھا، یہ گھر کے اوٹے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کچھ کہہ سکتے نہیں تھے۔ وہ آتا تھا ان کی بیوی کے ساتھ برائی کر کے چلا جاتا تھا، اور ان کی بیوی بھی جو ہے بالکل کھلا اس کے ساتھ برائی میں مبتلا ہوتی تھی۔ وہی جیسا کرو ویسا بھرو، قرآن طیف نساؤکم حضور نے فرمایا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں بڑی عجیب اس زنا کے سلسلے میں انہوں نے فرمائے ہیں، تو وہ مجھے یاد نہیں تھے، لکھ کر کے لایا ہوں، بہت عمدہ اشعار ہیں۔ اسی مضمون کو انہوں نے اپنے اشعار میں ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ افو طیف نساؤکم وتجنبوا ما لا یلیق بمسلمین، کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی، اور ایسی تمام حرکتوں سے، ایسے تمام کرتوتوں سے جو مسلمان کے شایان شان نہیں ہے بچو، اپنے آپ کو دور رکھو۔ ان الزنا دین، امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے۔ فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ، اگر تم نے یہ قرض لیا تو کان الوفاء من اہل بیتک فعلا، تو اس قرض کو آپ کو اپنے گھر کے لوگوں سے ادا کرنا پڑے گا، یاد رکھیے۔ یعنی گویا اگر آپ نے زنا کی حرکت کی تو آپ کے گھر خاندان کے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ جو شکل پیدا فرمائیں گے اس کے سزا کے طور پر اس کے ذریعے سے یہ قرضہ ادا کرنے پڑے گا، مبتلا ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں من یزن یزن بہ ولو بجداری، جو آدمی زنا کرے گا اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا چاہے اس کی دیوار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اور ان کنت یا ھذا لبیبا ففہمی، یہ میرے مخاطب اگر تو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو میری بات کو اچھی طرح سمجھ جا۔ یہی مضمون حدیث کا جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑی عبرت کی چیز ہے۔ یہ قدرت نے اپنی کائنات کو چلانے کے لیے جو ہے نا یہ کچھ قدرتی قوانین بنائے ہیں کائنات کے نظام کو چلانے کے واسطے۔ اس میں گویا یہی ان قوانین کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر جاری کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، بادشاہ بھی ہو تو اس پر بھی وہ قانون جاری کیا۔ کسی بادشاہ نے بھی اگر ایسی حرکت کی ہے کسی کے ساتھ تو اس کو بھی یہی بھگتنا پڑے گا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ قدرت کے قوانین بڑے سخت رہتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک سنار تھا، وہ ایک مرتبہ گھر پر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی رو رہی ہے۔ پوچھا کیوں روتی ہے تم؟ کہا کہ یہ ہمارا نوکر بچپن سے جس کو ہم نے بیٹے کی طرح پالا بڑا کیا شفقت کے ساتھ، آج جب وہ بازار سے سبزی لے کر کے آیا مجھے دینے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کے اس کو دبانے لگا، اور میں سمجھ رہی تھی کہ یہ شہوت سے میرے ہاتھوں کو دبا رہا ہے۔ تو مجھے اس کی اس حرکت سے میرا دل ٹوٹ گیا کہ بیٹے کی طرح پال کر کے اس کو بڑا کیا تھا، آج یہ اس حرکت کر رہا۔
اس پر وہ مارے غم کے کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر۔ اس کا یہ جواب سن کر کے وہ سنار جو تھا شوہر، وہ بھی رونے لگا۔ اس نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ یہ میرے کرتوتوں کی سزا ہے۔ آج دکان پر ایک عورت کنگن خریدنے کے لیے آئی تھی، اس نے مجھے کہا یہ کنگن مجھے پہنا دو۔ کہا جب میں کنگن پہنانے لگا تو اس نے جب اپنا ہاتھ کھولا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے اچھا لگا اور میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر شہوت سے دبانے لگا۔ اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ حقیقت تو یہی ہے، اپنے آپ کو ایسی حرکتوں سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں، یعنی آخرت کا نقصان تو اپنی جگہ پر ہے، دنیا میں بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے آدمی۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو اس طرح کے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت بتائی ہے، سورہ یوسف۔ اس کا پوری سورت کا ایک ہی موضوع ہے، یہی عفت اور پاک دامن۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی وہ لاجواب تھی، آج تک ایسی خوبصورتی کسی کو نہیں ملی۔ تو جہاں ان کو خریدا گیا تھا، بچپن میں غلام بنا کر بیچے گئے، تو عزیز مصر کی بیوی ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی، اور ایک دن جو ہے موقع پا کر گھر کے دروازے بند کر کے خود بنا شکار کر کے ان کو دعوت دی، آ جاؤ میری شہوت پوری کرو۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے معاذ اللہ ان ربی احسن مثوائی، کہ اللہ کی پناہ ایسی حرکت میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے پروردگار نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے بھاگے، حالانکہ دیکھا تھا، جانتے تھے اس عورت نے کمرے کے دروازے پہلے سے ہی بند کر دیے تھے، تالے لگا دیے تھے، پردے ڈال دیے تھے، لیکن پھر بھی دوڑ۔ علماء لکھتے ہیں کہ گویا انہوں نے یوں سوچا کہ دوڑ کر کے دروازے تک جانا تو میرے قبضے میں ہے، میرے اختیار میں۔ ہمارے جیسے تو یوں سوچتے ہیں کہ وہ دروازہ تو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، دوڑ کر بھاگ کر ادھر جانے سے کیا فائدہ۔ لیکن نہیں، انہوں نے یوں سوچا کہ اتنا اپنے آپ کو بچانا کہ وہاں تک جانا وہ تو میرے اختیار میں۔ چنانچہ جب وہ دوڑ کر کے وہاں پہنچے تو خود بخود دروازہ کھل گیا، تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ گناہ کے کیسے ہی اسباب آدمی کے لیے جمع کیے گئے ہوں اس کو مبتلا کرنے، لیکن وہ خود اگر بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیں گے۔ بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ سے بچانے کا بڑی گویا اس کی مدد کی جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ کے فقہائے سبع میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، راستے میں ابوا آتا ہے، ابوا، وہاں یہ دونوں ٹھہرے خیمہ لگا کر، جہاں انہوں نے خیمہ لگا رکھا تھا اس کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اور پہاڑ کی اوپر چوٹی کے اوپر ایک بدو خیمے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ اب اس بیوی کی نظر ان کے اوپر پڑی اس وقت حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، وہ عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی۔ وہ اس انتظار میں رہی کہ ابھی تو ان کا ساتھی یہاں ہے، اگر کوئی وقت ایسا آئے کہ وہ ساتھی یہاں سے دوسری جگہ جائے تو میں پہنچوں۔ ان کا ساتھی بازار گیا سامان خریدنے کے لیے، بس اس موقع کو غنیمت سمجھ کر وہ پہاڑ پر سے اتری، ان کے خیمے میں آئی اور آ کر کے اپنا چہرہ کھول دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کأنہ قطعۃ القمر، اس کا چہرہ ایسا خوبصورت تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، اور ان سے مطالبہ کرنا۔ یہ تو جو ایسے پاک دامان ہوتے ہیں وہ ایسے موقع کو تمہیں ایک دم گھبرا جاتے ہیں، یہ تو یہ دیکھ کر ہی گھبرا گئے۔
اس عورت نے کہا تو یوں سمجھے کہ کچھ کھانے کی چیز لینے کے لیے آئی ہے، وہ تلاش کرنے لگے، کہا کہ میں اس کے لیے نہیں آئی، میں تو آپ سے وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہا کرتی۔ بس یہ سن کر وہ کہنے لگے مجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے۔ اپنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھٹنے کھڑے کیے، اس پر اپنا چہرہ رکھ کر کے زور زور سے رونا شروع کیا۔ زور زور سے رونے لگے تو وہ گھبرا گئی کہ ان کے رونے کی آواز سن کر کوئی آ جائے گا تو میری رسوائی ہو جائے گی، وہ تو بھاگ گئی۔ اب یہ رو رہے ہیں، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ان کا ساتھی جو بازار گیا تو وہ آیا، دیکھا ان کا چہرہ آنکھیں سرخ ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ بات کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا گھر والے یاد آ گئے۔ کہا بھائی گھر والوں کی یاد آنے پر آدمی ایسا اتنا نہیں رویا کرتا ہے، سچ مجھ بتاؤ۔ تو انہوں نے پھر جب اس نے اصرار کیا پورے قصہ سنایا، قصہ سن کر وہ بھی رونے لگا۔ وہ پوچھنے لگے بھائی تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں تھا، ورنہ میں تو مبتلا ہی ہو جاتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ یہ بھی دیکھو یہ اچھی تربیت ہے، ورنہ ہمارے زمانے کا نوجوان ہوتا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا غلطی ہے، کیوں کہے؟ خیر دوبارہ اپنے آپ کو جب بچا لیا، اب یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف وغیرہ سے فارغ ہو کر تھکے ہوئے تھے، حجر اسود اور جو ہے وہ مقام ابراہیم کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں چادر لپیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی۔ نیند میں خواب میں ایک خواب دیکھا، خواب میں حضرت یوسف اللہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا تو یہ پوچھتے ہیں حضرت سلیمان ان سے، خواب میں کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں۔ کہا کون یوسف؟ یوسف صدیق؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا آپ کا معاملہ زلیخا کے ساتھ بڑا تعجب کا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا تیرا معاملہ اس ابوا والی عورت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ تعجب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ لکھا ہے کتابوں جہاں بخاری شریف کی شرح میں بخاری میں ایک قصہ آتا ہے، ایک حدیث الغار کر کے، ایک غار تھا، اس میں 3 آدمی بنا لینے کے لیے اسے تھے، لمبی چوڑی روایت ہے۔ اس کی شرح میں شراح بخاری نے لکھا ہے کہ پاک دامنی کا وصف اتنا اللہ کو پسند ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ترغیب و ترہیب، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک نوجوان کے جسم میں سے اور کپڑوں میں سے بہت زیادہ خوشبو آتی تھی، مشک اور عنبر کی خوشبو، ایسی خوشبو کہ کوئی لوگوں نے ایسی خوشبو سونگھی نہیں تھی ہمیشہ۔ ایک آدمی نے کہا تم عجیب آدمی ہو، خوشبو کے لیے اتنی رقم، ظاہر ہے ایسی خوشبو ایسے مفت میں تو نہیں آتی، کوئی اعلیٰ درجے کا ہود لگانا چاہے گا تو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑیں گے، کہ تو خوشبو کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایک پیسہ بھی خرچہ نہیں کیا خوشبو کے لیے۔ پھر کہا یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو کہا ایک راز ہے۔ کہ بتاؤ؟ اصرار کیا اس نے پوچھنے والے نے، تو اس نے بتایا کہ میرے والد کی گھریلو سامان کی دکان تھی، ایک مرتبہ ایک عورت آئی سامان خریدنے کے لیے، بوڑھی عورت، اور سامان خریدا۔ میں بھی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، میں بڑا حسین و جمیل، تو سامان جب خرید چکی تو اس عورت نے میرے ابا سے یوں کہا اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے تم اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیجو۔ تو ابا نے مجھے کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ، کیسے لے کر کے آ جاؤ۔ کہ میں اس کے ساتھ گیا، ایک بہت بڑا مکان تھا محل نما، اس میں داخل ہوئے، اس کے اندر ایک بہت بڑا کمرہ، بڑا خوبصورت، اس میں وہ مجھے لے گئی تو وہاں ایک بڑے حسین تخت کے اوپر ایک بڑی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم بہت خوبصورت بن سنور کر کے۔ اس نے وہ مجھے دیکھ کر میرے اوپر فریفتہ ہو گئی اور مجھے اپنی طرف مائل کرنے لگی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی، اور کہا میں تو گھبرا گیا، اور اب وہ مجھے فرمائش کر رہی ہے کہ میری خواہش پوری کرو۔ تو کہا میں نے، میری سمجھ میں کچھ آیا نہیں
میں نے اسے یوں کہا کہ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، پاخانے کی۔ تو اس نے اپنی بانیوں سے کہا پاخانہ صاف کر۔ اس زمانے میں یہ فلش والے تھے نہیں، بلکہ وہ پاخانہ باہر رہتا ہے، اس طرح بنے ہوئے ہوتے تھے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کیا گیا، یہ کہا تھا، میں اندر گیا، میں نے پاخانہ کیا اور اپنا ہی پاخانہ لے کر کے اپنے چہرے اور کپڑوں کے اوپر مل لیا، اور پھر واپس آیا۔ مجھے جب اس حال میں دیکھا تو وہ عورت کہنے لگی پاگل ہے، اپنی بانیوں سے کہا اس کو بھگا لوں یہاں سے۔ کہا مجھے نکال دیا گھر میں سے۔ میرے پاس 1 درہم تھا، کہا میں نے اس کا صابن خریدا، نہر پر گیا اور جا کر کے خوب نہایا، اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کیا، کپڑے بھی دھوئے، سکھا کر کے پہنے۔ رات کو جب سویا تو خواب کے اندر ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور آ کر کے مجھے کہنے لگا تو نے آج اپنے آپ کو اس برائی اور گناہ سے تو بچایا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت دی، اور پھر اس بچانے کے لیے جو تدبیر تو نے اختیار کی، بدبو پاخانہ اپنے چہرے اور کپڑوں پر، تو وہ خوشبو لے کر کے آیا تھا، اس نے وہ لائی ہوئی خوشبو میرے چہرے پر، میرے بدن پر، میرے کپڑوں پر لگا دی۔ کیا یہ اس کا بدن ہے؟ کیا اس کے بعد سے ہمیشہ میرے کپڑوں اور بدن پر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتے ہیں، زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ضرورت ہے ایک طرح کہ خود تو بچنا ہی ہے، لیکن غیر اختیاری طور پر کوئی ایسا موقع آ گیا تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اپنی عفت اور پاک دامنی کے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا ہے، اس سے پہلے میں حدیث بیان کر دوں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ کفل ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں۔ اگر یہ واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ سنا ہوتا تو بیان نہ کرتا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، کہتے کہتے 7 مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ مرتبہ سنا۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک کفلان آدمی تھا اور وہ ہر قسم کے گناہ کرتا تھا، اللہ نے دولت بھی بہت دے رکھی تھی، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، دولت و ثروت ہوتی ہے تو اس کو اللہ کی فرما برداری اور شکرانے میں استعمال کرنے کے بجائے گناہوں میں استعمال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کے بچے فاقے کا شکار تھے، وہ عورت جو ہے اس کے پاس آئی مدد مانگنے کے لیے کہ بھئی میرے بچے فاقے کا شکار ہیں اور تو میری مدد کر۔ وہ عورت بھی خوبصورت تھی، اس نے موقع دیکھ کر کے جو ہے اس عورت سے یوں کہا کہ تو اگر مجھے تیرے ساتھ میری خواہش پورا کرنے کا موقع دے تو میں تجھے بھی 100 دینار دوں۔ اس نے بیچاری مجبور تھی، مجبوری میں اس نے حامی بھر لی، اس نے 100 دینار دیے۔ اس کے بعد شرط کے مطابق یہ آدمی اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیاری کی۔ اس کے قریب جب پہنچا تو اس عورت کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگی، لفظات آئی ہو گئی بہت زیادہ، اور پھر وہ رونے لگے۔ تو اس آدمی نے اس عورت سے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو کی نہیں، تو نے خود ہی میری اس شرط کو خوشی سے منظور کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بچے بھوک کا شکار تھے، مجبور ہو کر کے میں نے تیری شرط مانی ہے، اور نہ ایسا برا کام کبھی میں نے کیا نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے دل میں بھی کیا ہے اثر کر گئی، اور اس کو بھی خیال ہوا کہ میں تو بہت برے کام کرتا ہوں۔ فوراً اس کے اوپر ندامت کی کیفیت طاری دی اور اس نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیا، اور اس عورت کو بھی کہا جا، اور وہ پیسے جو دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے۔ رات کو گھر آیا اور سو گیا، اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی مغفرت فرمائی۔ لوگ جب بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ تھا کہ کوئی آدمی کوئی گناہ کا بڑے گناہ کا کام کرتا تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا، تو اس نے آج نہیں کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور نفل میں
کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے اس سے بچائے، ورنہ پتہ نہیں ہمارے کیا کیا بید کھلتے۔ اور کوئی آدمی اگر نیک کام کرتا تو اس کو بھی لکھ دیا جاتا تھا، چنانچہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفلہ کی مغفرت فرما دی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ لوگ یہ لکھا ہوا دیکھ کر تعجب کرنے کے لگے کہ یہ تو بڑا برا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قصہ پوچھا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ کے سامنے پیش کرتے تھے، سناتے تھے، اور ابن عمر کی یہ روایت کہتی ہے کہ حضور کی زبان سے یہ واقعہ میں نے 7 سے زیادہ مرتبہ، اب ظاہر ہے ایک مجلس میں تو نہیں ہوگا، مختلف موقعوں پر جو واقعہ حضور 7 سے زیادہ مرتبہ صحابہ کے سامنے بیان کر چکے، آخر کیا مطلب تھا؟ یہ اسی لیے بیان کرتے تھے حضور تاکہ لوگوں کو پاک دامنی کی اہمیت بتلائیں، اس کی ترغیب دیں۔ جیسے آپ کے سامنے میں بھی ان واقعات کو بیان کر کے پاک دامنی کی ترغیب دے رہا ہوں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زنا سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اللہ کی بڑی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو اپنی نگاہوں کی اور اپنی عفت کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب ملک فتح کیے تو ایک جگہ ایسا بھی ہوا وہاں ایران کے علاقے میں کہ وہاں کے ذمہ داروں نے جب صحابہ ان کی بستی میں داخل ہوئے تو اپنی عورتوں کو راستے میں کھڑا کر دیا ایک دم بے پردہ، تاکہ ان کو دیکھ کر صحابہ جو ہیں ان پر پل پڑے، فریفتہ ہونا۔ لیکن امیر لشکر کو معلوم ہوا تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ نگاہیں نیچی کر کے داخل ہونا۔ وہ ایسے نگاہیں نیچی کر کے داخل ہوئے کہ کسی نے نگاہ اٹھا کر کسی ایک عورت کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ کیسے لوگ ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کی دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، نفس اور شیطان آدمی کو ابھارتا ہے، لیکن اگر یہ اپنے اوپر کنٹرول رکھ کر اپنے آپ کو برائیوں سے بچاوے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتے ہیں۔ بھائی ہم اگر اپنے بیٹے کو یوں کہیں بیٹا ایسا مت کرنا، اب بیٹے کا بہت جی چاہتا ہے ایسا کرنے کو، لیکن ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ بیٹا اس کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو ہمارے دل میں اس کی کتنی قدر ہوگی، کتنا بڑا انعام دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیں گے جو آدمی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے گا۔ اللہ کے انعام کی اور تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں۔ اور یہ شہوت رانی یہ تو دنیاوی بیماریوں کو بھی دنیا میں بھی بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک نقصان تو میں نے حدیث کا بتلا دیا، حدیث کے ذریعے سے کہ یہ برائی ہماری عورتوں میں آتی ہے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ ایک آدمی کی، ایک غیرت مند آدمی کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ اور ہمیں وہی حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہماری ماں بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے اور لوگوں کی ماں بیٹیوں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں۔ حضور کی تعلیم کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ چنانچہ مسند احمد میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ صحابہ غصے ہو گئے، ظاہر ہے غصے ہونے کی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، اور آپ نے اس سے سوال جواب کیے کہ مطلب اگر جو ہے تم جو زنا کی بات کر رہے ہو، بھائی تمہاری ماں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی جائے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں نہیں پسند نہیں کروں گا، اور لوگ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ کیا تمہاری بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے؟ کیا اس نے یہی جواب دیا کہ میں بھی نہیں پسند کروں گا اور لوگ بھی پسند نہیں کریں گے؟ کیا تمہاری بہن کے ساتھ؟ یہی جواب دیا، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تمہارا کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، تو کیا ان کو پسند ہوگا ہی؟ چنانچہ فوراً اس کو ندامت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاست کیا ہے اللہ کے رسول میرے دعا کیجیے
حضور نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ طاہر قلبہ واحسن فرجہ، کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور جو ہے اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو جو ہے پاکیزہ بنا دے۔ بس حضور کی دعا کا یہ اثر تھا۔ صحابی روایت کرنے والے کہتے ہیں اس کے بعد اس کا حال یہ تھا کہ اس کی نگاہ کبھی بھی اونچی نہیں ہوتی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اور کچھ کہنا نہیں ہے، دعا کر لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد کما وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له۔ اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ وإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی کریم
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ یہ ہماری نوجوان نسل ہے تو اس کی پوری حفاظت فرما۔ اپنے دین اور اے اللہ دینی امور کے لیے ان کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جوانی کو وہ جوانی بنا جس پر تیری حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ تیرے عرش کے سائے کا وعدہ فرمایا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی اطاعت و فرمان برداری اور عبادتی میں پروان چڑھا، اس کو اللہ کی طرف سے قیامت کے روز عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اے اللہ ان تمام نوجوانوں کو ایسا ہی بنا دے۔ اے اللہ اور جس کے متعلق تیرے حبیب نے فرمایا کہ رجل دعات امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی جس کو ایک بڑی حسین و جمیل اور خاندانی عورت نے برائی کی دعوت دی، اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اے اللہ ان تمام نوجوانوں کو ایسا ہی بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہر قسم کی برائیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی صلاحیتوں ان کی قوتوں کو اے اللہ تو اپنے دین اور علم دین کے لیے ایمان و اسلام کے لیے بے انتہا قبول فرما دے۔ اے اللہ ان کی طرف سے ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی معلوم نہیں ہوئی، اب بھی اور آئندہ بھی معلوم فرما۔ ربنا جئنا كتائبين فلا تردنا خائبين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میں ایک درخواست کرتا ہوں، بعد میں بھی جب جانے لگے تو برائے کرم مصافحہ نہ کریں، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کی محبتوں کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔